मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ये सूरह लुक़मान है। इसमें अल्लाह ने लुक़मान अलैहिस्सलाम की नसीहतों का तज़किरा किया। राजे कौल के मुताबिक लुक़मान अलैहिस्सलाम पैगम्बर नहीं थे और बाज़ रिवायात के मुताबिक दाऊद अलैहिस्सलाम के करीब इनका ज़माना है लुक़मान अलैहिस्सलाम का। अल्लाह को आपकी नसीहतें बहुत पसंद आईं जो अपने बेटे को कर रहे थे। अल्लाह ने उनको आखिरी किताब का हिस्सा बना दिया ताकि हम भी अपने बच्चों की इन्हीं उसूलों को सामने रखकर तरबियत करें। और सोसाइटी में यही अखलाक अल्लाह ताला चाहते हैं। बच्चों की तरबियत इसी वजह से की जा रही है ना, ताकि बड़े भी फिर ऐसे ही हों। बच्चे ही हैं जो कल बड़े होंगे, इसलिए बड़ों को भी ये औसाफ अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही, उस वक्त को याद करो जब लुक़मान ने अपने बेटे से कहा वहुवा यइज़ुहु, इस हाल में के बेटे को नसीहत कर रहे थे। इससे पता चला कि बाप को चाहिए कभी कभार बेटे को नसीहतें किया करे। जैसे कि लुक़मान अलैहिस्सलाम की आदत थी, तो एक दिन नसीहतों के दौरान ये कहने लगे या बुनैया, ए मेरे प्यारे बच्चे। इसमें हमें ये भी सबक मिलता है कि नसीहत मीठे अंदाज में होनी चाहिए। गालम गलोच, मार धाड़, जैसे आजकल वालिदैन बच्चों से बात ही ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं ये क्या है, ये इंसान का बच्चा है भी कि नहीं है। उल्लू के पट्टे और गधे और इस तरह के एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बच्चे भी फिर यही अखलाक सीखते हैं। तो मार तो बिल्कुल आखिरी दर्जा है, सख्ती तो बिल्कुल आखिरी दर्जा है। असल दर्जा क्या है? मोहब्बत। बच्चे को मोहब्बत से समझाया जाए, जैसे कि लुक़मान अलैहिस्सलाम समझा रहे या बुनैया, ए मेरे प्यारे बच्चे। बेटा भी नहीं कहा मेरे बेटे, बल्कि प्यारे बच्चे। सबसे पहली बात ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। जो भी मुसलमान है ना, अपने बच्चे को सबसे पहले तौहीद सिखाता है। इस आयत से हमें ये पता चल गया। सब चीजें बाद में, न्यूटन कौन था, आइंस्टाइन कौन था, कायदे आज़म कौन थे, अल्लामा इकबाल कौन थे, अब्बा कौन है, अम्मा कौन है, सब बाद में। सबसे पहले जिसने हमें पैदा किया है उसका इंट्रोडक्शन, उसका तारुफ। इसी वजह से मुसलमान अपने बच्चों को सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाते हैं। इसलिए लुक़मान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तुशरिक बिल्लाह। अगर हम लोग इस नसीहत पर अमल करते, आज आप बताइए कि क्या हमारी सोसाइटी में शिरक होता? जो मज़ारों पे शिरक हो रहे हैं, धमाल हो रहे हैं, सरदे हो रहे हैं, अगर बचपन से ही हम अपने सिलेबस में, निसाब में ये चीज़ें डाल देते। सऊदी अरब के स्कूलों में पहली क्लास से तौहीद पढ़ाई जाती है, पहली क्लास से। अरब मुल्कों में ऐसा ही है, उनके स्कूलों के निसाब में, लिहाजा वहाँ शिरक नहीं है। बर्रे सगीर में स्कूलों के निसाब में तौहीद का चैप्टर है ही नहीं, तो उसका रिजल्ट आप देखें कि, और तौहीद भी है तो वो इतनी मुबहम सी बयान की जाती है, उसमें उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जाता। लिहाजा शिरक करके भी लोग अपने आप को तौहीद परस्त कह रहे होते हैं। या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म। देखें, हमें यह जुल्म इसलिए नहीं लगता कि हमारे साथ हो नहीं रहा। जुल्म जब किसी और के साथ होता है ना, जिसके साथ होता है उसको लगता है कि यह जुल्म है। आपके साथ हो नहीं रहा तो आपको लगेगा ही नहीं। इसकी मिसाल ऐसे जैसे कोई आदमी अपने बाप को बोले ये मेरा बाप नहीं है, तो गुस्सा बाप को आएगा, अड़ोस पड़ोस को नहीं आएगा। वो इसको नॉर्मल समझेंगे, बोलेंगे भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। जज्बात बाप के जो है ना मजरू होंगे कि मैंने जना और मैंने खिला पिला के बड़ा किया, तूने मेरा इनकार कर दिया, या किसी और को अपना बाप बना लिया तूने। तो इसी तरह सबसे ज्यादा एहसानात हम पर अल्लाह ताला के हैं। तो जब हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं, सजदा करते हैं, उससे दुआएं मांगते हैं, उसको मुश्किल कुशा हाजत रवा समझते हैं, तो इंसानों को गुस्सा नहीं आता, लेकिन जो खालिक कायनात है उसको बहुत ज्यादा गजब आता है। और चूंकि अल्लाह के एहसानात सबसे ज्यादा हैं, तो सबसे बड़ी हक तलफी है कि उन एहसानात में आप गैर को शरीक कर रहे हैं अल्लाह के साथ, इसलिए इसको सबसे बड़ा जुल्म कहा गया है। तो इसलिए लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को समझाया कि ये काम कभी मत करना, क्योंकि शिरक थोड़ा जुल्म नहीं है, बहुत बड़ा जुल्म है। आगे अल्लाह फरमाते हैं ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने इंसान को वसीयत की उसके वालिदैन के बारे में। अब या तो ये लुक़मान अलैहिस्सलाम की नसीहत हो सकती है जिसको अल्लाह अपने अंदाज में बयान कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि यानी हमने लुक़मान को ये इल्हाम किया कि आप ये भी बता दें अपने बेटे को कि हमने इंसान को वसीयत की माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। या ये अल्लाह का अपना कलाम हो सकता है जो लुक़मान अलैहिस्सलाम की नसीहतों के बीच में अल्लाह ने डाल दिया कि लुक़मान तो अपने बेटे को सिखा रहे हैं अल्लाह के हुकूक, लेकिन मैं बीच में ये बता दूं कि माँ बाप के भी हुकूक हैं। कितनी जबरदस्त देखें अल्लाह ताला की रहमत है कि जहां अल्लाह अपने हुकूक बता रहा है, अल्लाह ये भी कह रहा है कि मेरे बाद सबसे बड़ा हक माँ बाप का है। तो उससे
کتنا اللہ ارحم الراحمین ہے. ورنہ جو دنیا کے بادشاہ حکومتیں ہوتی ہیں تو اپنا ہی اپنا کر رہی ہوتی ہیں بیٹھ کے, بس میں ہی ہم ہی ہیں. جو چونکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات والدین کے ہوتے ہیں, اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وصیت کر دی ہے انسان کو کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے وہ. تو وصیت کا لفظ کیوں استعمال کیا, یہ بار بار میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جب کوئی مر رہا ہوتا ہے نا, اس وقت جو حکم دیتا ہے اس حکم کو وصیت کہا جاتا ہے. اور وہ معمولی حکم نہیں ہوتا, اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک بہت امپورٹنٹ حکم, نمبر دو اس کی تاکید بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ لازمی اس پر عمل ہو, تبھی موت کے وقت وہ بات کر کے جاتے ہیں. جیسے باپ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو بیٹے کو مرتے ہوئے جو باتیں کہہ کے جائے گا, بیٹا ساری زندگی اس کو یاد رکھے گا. تو اللہ پر تو موت نہیں ہے, لیکن اللہ نے بتایا کہ میں جو تمہیں ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دے رہا ہوں نا, اس کو ایسے سمجھو جیسے کوئی دنیا سے جاتے ہوئے نصیحت کر کے جا رہا ہو. تو اللہ تو نہیں جاتے, لیکن اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے مجازن مبالغتاً ایسا فرمایا. تو وصیت انتہائی تاکیدی حکم کو کہا جاتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے انسان کو وصیت کی ہے, حکم نہیں دیا, وصیت کی ہے اپنے والدین کے ساتھ کہ یعنی اچھا سلوک کرنا, اور خاص طور پہ ماں کے ساتھ. کیوں؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, اس کی ماں نے اس کو اٹھایا تکلیف در تکلیف. بچہ یہ تکلیفیں, ساری تکلیفیں بڑے ہو کر بھول جاتا ہے وہ. تو پریگنینسی کے پہلے دن سے عورت تکلیفیں اٹھانا شروع کرتی ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, اور دودھ چھڑانا پھر 2 سال میں ہوتا ہے. یعنی 2 سال تک چھاتی سے مسلسل لگا کے رکھتی ہے اس کو, ہر وقت اس کی فکر کہ کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے, 1 منٹ کے لیے اس کو اکیلا نہیں چھوڑتی. تو یہ اچھی خاصی ٹینشن نہیں ہے. اس آیت سے بہت سارے علماء نے استدلال کیا ہے کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے نا وہ 2 سال ہے. یہ ڈیٹیل یعنی یہ جو مسئلہ ہے نا 2 سال ہے یا 2.5 سال ہے, اس کو میں سورہ بقرہ کی جو آیتیں گزری تھیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, اس میں بہت ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں. لہذا اصل تو وہی آیت ہے اس بارے میں, لیکن یہاں بھی میں بتا دوں کہ کچھ علماء فقہا کے نزدیک عورت 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہے بچے کو, اور جمہور کے نزدیک 2 سال تک پلا سکتی ہے. تو جمہور کی دلیل یہ آیت بھی ہے کہ فصالہ فی عامین, کہ 2 سال تک وہ دودھ پلاتی ہے. تو امام حنیفہ قائل ہیں 2.5 سال کے, تو ان کی دلیل میں سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں بیان کر چکا ہوں. تو امام صاحب کے علاوہ بھی اور کچھ فقہاء ہیں جو چاروں اماموں میں سے تو نہیں لیکن دیگر ائمہ میں سے جو مجتہدین تو اور بھی گزرے تھے, وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ 2.5 سال تک عورت دودھ پلا سکتی ہے. تو ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ نے عادت کا ذکر کیا کہ عام طور پہ 2 سال سے زیادہ کوئی نہیں پلاتا. تو عام طور پر ماں جو ہے وہ تکلیف سے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے اور 2 سال تک عام طور پر دودھ پلاتی ہے. تو احسان تو اسی چیز کا بیان کیا جائے گا نا جو نارملی ہو رہا ہے. تو نارملی سب مائیں تقریباً 2 سال تک دودھ پلا رہی ہوتی ہیں. تو امام حنیفہ کے نزدیک اس آیت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ پلا سکتی ہے کہ نہیں پلا سکتی. اور وہ جو حدیث ہے لا رضاع بعد الحولین, کہ 2 سال کے بعد رضاعت نہیں ہے, رضاعت دودھ پلانے کو کہتے ہیں. تو امام صاحب کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رضاعت کا استحقاق نہیں ہے, یعنی بچہ پھر 2 سال سے زیادہ کا مستحق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ماں 2 سال سے زیادہ بچے کو دودھ پلائے تو وہ اجرت کی مستحق نہیں ہے, یعنی باپ کے ذمے پھر اس کا نان نفقہ نہیں ہے. اس بیس پہ یہ جیسے دائیاں پلا رہی ہوتی ہیں, یا طلاق کے بعد عورت جب بچے کو دودھ پلاتی ہے نا, دودھ پلائی کی اجرت بھی شوہر کو دینی پڑتی ہے بیوی کو, تو وہ 2 سال کے بعد اس میں اجرت نہیں ہے, بچے کا حق نہیں ہے. لیکن جب جائز ہے امام صاحب کے نزدیک 2.5 سال تک پلا سکتی ہے. اور امام ابو حنیفہ کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ 2 سال تک تو قرآن ہمیشہ اجازت دیتا ہے, تو ایسا پاسبل نہیں ہے کہ 2 سال کے بعد اچانک دودھ چھڑا لیا جائے, یہ ممکن نہیں ہے. 2 سال تک تو بھرپور طریقے سے پلا سکتے ہیں, اس کے بعد 6 مہینے کم از کم دودھ چھڑانے کی مدت ہے. لیکن احناف نے فتویٰ اس میں جمہور ہی کے قول پہ دیا ہے احتیاط کے پیش نظر. دونوں طرف دلائل ہیں, فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے کہ بھئی 1.5 سال کے بعد آپ چھڑوانا شروع کرتے اور 2 سال کے بعد نہ پلائیں. تو اس میں جو فقہی حکام ہے وہ ایک طرف رہے, لیکن قرآن ابھی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ماں کا بہت بڑا حق ہے. حملتہ امہ وہنًا علی وہن, کمزوری در کمزوری, تکلیف در تکلیف پہ وہ اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے اور پھر 2 سال تک اسے دودھ پلاتی ہے. انشکر لی ولی والدیک, اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی. میرا بھی کیوں شکر اور اپنے والدین کا بھی؟ دیکھیں یہاں بھی اللہ نے اپنی بات بھی ذکر کر دی کہ یہ جو ماں کی نعمت دی ہے نا, یہ بھی تو میں نے دی ہے, اور باپ کی جو نعمت دی ہے وہ بھی تو میں نے دی ہے. تو اس لیے میرا پہلے شکر ادا کرنا ہے اور اس کے بعد والدین کا. جو ملحد لوگ ہیں, ایتھیس لوگ ہیں,
وہ مخلوق کے احسانات تو کسی حد تک مانتے ہیں، آپس میں ریلیشن کو مضبوط کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ہوتے ہیں ان کے ریلیشن تو بالکل بھی نہیں ہے مضبوط، آپس میں باتیں بہرحال کرتے ہیں، انسانیت، ہیومن رائٹس. تو یہاں اللہ نے اس نظریے کی جڑ اکھاڑ دی ہے کہ پہلے اللہ کے رائٹس ہیں. اگر تم پر کوئی انسان احسان کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی توفیق سے کر رہا ہے، اللہ نے اس کے دل میں رحم کا جذبہ رکھا ہے. ماں اگر اپنے بچے کو ایسا 2 سال کی ٹینشن اٹھاتی ہے اور 9 مہینے پیٹ کی ٹینشن اٹھاتی ہے تو وہ بھی اس کے دل میں اللہ نے جذبہ رکھا ہے، اس کے دل میں اولاد کی خواہش رکھی ہے. تو پہلے احسان اللہ کا ہے جس نے بچے کو ماں کی صورت میں ایک نعمت عطا فرمائی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا پہلے میرا شکر ادا کرو اور پھر اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. الی المصیر، آنا میری ہی طرف ہے. میرا اور والدین کا شکر اگر ادا نہیں کرو گے تو میں تم سے حساب و کتاب لوں گا. آگے اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لیکن یاد رکھو کہ اگر وہ تمہیں مجبور کرے اس بات پر کہ تم میرے ساتھ کسی ایسی ذات کو شریک کر لو جس کے شرکت کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ظاہر ہے کسی شریک کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہیں ماننی ہے، بات ان کی نہیں ماننی. اچھا سلوک کرنا ہے لیکن یعنی حدیث میں آتا ہے نا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہاں تو اللہ نے شرک کا تذکرہ کیا لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کسی بھی ناجائز کام میں والدین کی بات نہیں مان سکتے آپ. ماں بیٹی کو کہتی ہے پردہ نہ کرو، بیٹی پر اطاعت لازم نہیں ہے بلکہ مخالفت لازم ہے. باپ بیٹے کو کہتا ہے داڑھی کٹاؤ، بیٹے پر جائز نہیں ہے کہ باپ کے کہنے پہ داڑھی کٹا دے. وجہ اس کی ہے کہ انشکر لی ولی والدیک، اللہ کہتے ہیں پہلے میرا شکر ہوگا پھر ماں باپ کا. میرا حق ماں باپ سے بہرحال زیادہ ہے، تو ایسا تھوڑی کہ میرے حکم پہ ماں باپ کے حکم کو ترجیح دینا شروع کر دو. تو چونکہ وہاں اس وقت جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو زیادہ مسئلہ شرک کا تھا، شرک سے جو ہے نا ماں باپ شرک پہ مجبور کرتے تھے. داڑیاں تو سارے عرب رکھا کرتے تھے، پردہ بھی عورتوں میں بہت حد تک رواج تھا بھی، اور جو مسلمان ہو جاتی وہ تو ساری ویسے ہی پردہ کرتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور پردے کے تفصیلی حکام ابھی نازل بھی نہیں ہوئے تھے، اس لیے اللہ نے شرک کو ہائی لائٹ کیا. لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ کسی بھی نافرمانی میں جو اللہ اور اس کے رسول نے کسی چیز کو ناجائز قرار دیا اس میں والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا فلا تطعهما، تو شرک کے معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی. وصاحبهما فی الدنیا معروف، اور یہ آیت غیر مسلموں کے بارے میں بھی ہے. اکثر غیر مسلم اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ غیر مسلم تھے، ہم اگر اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑیں گے تو گویا یہ بے وفائی ہوگی. ہندو ہے، کیوں کہتا ہے میں اگر اپنے ماں اور باپ کے دین کو چھوڑ دوں تو یہ میں ماں باپ کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہوں. عیسائی اس لیے وہ کہتا ہے یار میں اگر اپنے ماں اور باپ کے دین کو چھوڑ دوں تو یہ ماں باپ کے ساتھ بے وفائی ہے. تو اللہ نے فرمایا نہ، پہلے اللہ ہے بعد میں ماں باپ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شرک کا حکم دینا تو دور کی بات، اگر تمہیں شرک پر مجبور بھی کرے تو ان کی اطاعت نہیں کرنی. لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ہی رہنا ہے، سلوک اچھا کرنا ہے. بیمار ہو جائیں تو بیمار پرسی کرنی ہے، ان کے ساتھ ان کو مالی تعاون کرنا ہے، اچھے اخلاق سے بات چیت کرنی ہے. بدسلوکی کرنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے.